اس وقت امت مسلمہ جس کرب سے گزر رہی اس کرب کو سمجھو، اس درد کو سمجھو۔ ہم بے فکر ہیں، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، کیا ہوا، میرا گھر تو سلامت ہے، میری مسجد سلامت ہے، میری دکان، میرا کاروبار، میرے بچے، میرے ماں باپ، میری بیوی، میری بہن، میری ماں، سب سلامت ہیں۔ غزہ پہ مسلمانوں پر جو ہوتا ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے کیا، میں تو آرام سے بیٹھا ہوں اپنے گھر میں۔ آج اگر اپنے بھائی کا درد ہم نے محسوس نہ کیا تو یاد رکھنا کل ہمارا درد بھی کوئی محسوس نہیں کرے گا۔ اس درد کو محسوس کرو۔ مومن جذبے واحد کی طرح ہے، بدن کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا بدن نہیں سوتا۔ آج ہم کیوں غافل ہو گئے؟ وہ یہودی بدمست ہاتھی بکھرا ہوا ہے، اسے لگام ڈالنے کو کوئی تیار نہیں۔ اور ادھر امت مسلمہ کے حکمرانوں کی حالت کو دیکھو، امت مسلمہ کے حکمرانوں کی حالت کیا ہے؟ ان کے حالات کو دیکھیں تو یہ بے زمین گھوڑے بن چکے ہیں سارے کے سارے۔ ان کے حالات کو دیکھو، ایک طرف دوہری چال چل رہا ہے، وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، بالخصوص جس کو آج اپنا مسیحا سمجھتے ہیں تمام مسلم حکمران امریکہ کو، اس کی حالت کو دیکھو۔ ایک طرف اس کا وزیر خارجہ وہ دورے کرتا پھر رہا پورے اسلامی ممالک کی کہ کسی طرح اسرائیل فلسطین کی جنگ کو رکوایا جائے۔ وہ ہر ملک کے دورے کر رہا، اسلامی ملک میں آ کر مسلم حکمرانوں سے ملاقاتیں کر کے وہ بات چیت اور مکالمے اور ڈائلاگ سے اس جنگ کو رکوانے کے لیے چلا پھر رہا۔ اور دوسری طرف ان کا دورہ میعاد کیا ہے؟ امریکہ نے کئی جہاز اسلحے کے بھر کر اسرائیل تک پہنچائے کہ یہ لو، تمہیں اور بھی جو چیز چاہیے تم ہم سے لے لو۔ اور دوسری طرف مسلم امہ کے حکمرانوں کو میٹھی گولی دینے کے لیے انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو چھوڑ رکھا، تم ادھر جا کے ان کو میٹھی گولی دو، ہم پیچھے پورا اسلحہ فراہم کر کے اسرائیل کو فلسطین کے مسلمانوں پر بمباری کے پورے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں سے کسی حکمران کو ہوش نہیں، سارے بے ضمیر بن کے اپنے اپنے محلوں میں سوئے پڑے۔ ضرورت ہے اس وقت کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی، اس وقت جو ظاہری طور پر ہمیں لگ رہا ہے امت مسلمہ کا شاید تو مسیحا بنا ہوا، وہ ایران جو ایک ظاہری ہمیں لگتا ہے کہ یہ آنکھیں دکھا رہا اسرائیل کو اور لگتا ہے کہ ابھی چڑھ دوڑے گا یہ اسرائیل پر، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ نام کیسے لے گا مسجد اقصی کا؟ اس کو پتا ہے اس مسجد اقصی کو فتح کروا کے تختی اس پر حضرت عمر فاروق نے لگوائی تھی، یعنی جس مسجد اقصی کی فتح پر جھنڈا حضرت عمر فاروق کا لگا ہو تو وہ ایران نام کیسے لے گا اس مسجد اقصی کا؟ آج ہم اس حقیقت حال کو سوچ نہیں سکتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جن کی قیادت میں یہ سارا کچھ ہوا، وہ صحابہ کا منکر سارے کا سارا ٹولہ، وہ ظاہری اسباب، آپ اگر نتنیاہو کی 6 منٹ کی گفتگو سنے، نیٹ پر وہ 6 منٹ کی گفتگو موجود ہے، آپ کے دماغ کے سارے خانے کھل جائیں گے کہ اس وقت ہو کیا رہا۔ نتنیاہو نے اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس نے یہ اعلان کیا، اس نے کہا یمن ہو، عراق ہو، شام ہو، اب فلسطین ہو یا کوئی بھی مسلم ملک ہو، اس میں جو بھی حالات آج پیدا ہوئے یہ ہم نے سارے کے سارے ایران سے کروائے۔ آپ اس نتنیاہو کی گفتگو سنیں، 6 منٹ کا اس کا پورا کلپ ہے۔ اس نے کہا فلاں ملک میں جو کچھ ہوا ہم نے ایران سے کروایا، فلاں ملک میں جو کچھ ہوا ہم نے ایران سے کروایا۔ یہ سارا کچھ پیچھے یہودیت کی گود میں بیٹھ کے کرنے والا ایران ہے۔ آج امت مسلمہ اس کو مسیحا سمجھ رہی، کوئی نہیں ہے مسیحا اس وقت، سب بے ضمیر ہے، چاہے وہ ہمارا مرکز اسلامی آل سعود کے دمشق کے بھی بیٹھے ہو، نہیں کوئی ہوش مت نہیں کہ ہم کچھ تو ہوش کریں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل نے کتنا ظلم کر دیا۔ جملے بولوں گا، بولنا بڑا آسان ہے، سننا بھی بڑا آسان ہے، لیکن اس کی حقیقت تک پہنچنا درد دل والے سے پوچھو۔ 10,000 کے قریب مسلمان شہید ہو چکے ہیں، زخمی کتنے ہیں ان کی تعداد پتہ ہی نہیں، بے گھر کتنے ہوئے ان کی تعداد پتہ ہی نہیں۔ آج سب کو قانونی جنگی قوانین بھی سارے بھول گئے کہ ادھر وہ یہودی وہ نصرانی سارے کے سارے
امت مسلمہ کو میٹھی گولی دیتے ہیں، نہیں، انسانیت کا درد ہونا چاہیے، انسانیت کا درد ہونا چاہیے۔ اب انسانیت کا درد کدھر گیا؟ کیا مسلمانوں کو انسان نہیں سمجھا تھا؟ میرے شیخ قابل ذوالقرن الرحمٰن نے تو کب سے کہا تھا، جب عراق کی یہ جنگ شروع ہوئی تھی تب بھی آپ نے بولا تھا، آپ نے فرمایا مسلمانوں کو بھیڑ بکریاں سمجھا جا رہا اور ان کی گردنیں کاٹ کاٹ کے بھیڑ بکریوں سے بھی ان کے خون کو سستا کر دیا گیا۔ آج اسرائیل پر اگر امت مسلمہ خاموش رہی، کل تاریخ پوری امت کو معاف نہیں کرے گی۔ یہودی کتنے ہیں؟ 80 لاکھ یہودی، مسلمان کتنے ہیں؟ 2 ارب سے زیادہ مسلمان۔ کہاں 80 لاکھ، کہاں 2 ارب؟ مقابلہ ہو سکتا؟ کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن امت بیدار تو ہو، امت اٹھے تو صحیح، اپنے بدن کے اس حصے کا درد تو محسوس کرے، کوئی اکڑے تو صحیح، کوئی آنکھ دکھائے تو صحیح، کوئی منہ کھولے تو صحیح۔ میں کہتا ہوں صرف یہودیت کو گھر بھگانے کے لیے منہ کھولنا ہی کافی ہے۔ کوئی ایک حکمران تو غیرت کر جائے کہ اسرائیل پیچھے ہٹ جا، ورنہ ہم تجھے معاف نہیں کریں گے، ہم تیرے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہودیت اپنے دلوں میں گھس جائے گی۔ یہ ڈرپوک بڑے ہیں، یہ بزدل بڑے ہیں، اور امت مسلمہ کی بہادری کی تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ اللہ نے بہادری کے سارے تاج اسلام والوں کو عطا فرمائے۔ لیکن اس وقت ان کی جو حالت ہو گئی، بولیں گے کیسے بیچارے؟ منہ یہودیت نے پیسے سے جتنے بھر دیے، کیا سمجھو گے پاکستان کے حکمران بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ یہ تو جو ظلم کرتا اس کا نام تک نہیں لے سکتے اپنی زبان سے۔ ان حکمرانوں کی گریبان پکڑ کے پوچھو تو صحیح، صرف میڈیا پر آ کر یہ بولو کہ مسلمانوں پر غزہ میں کون ظلم کر رہا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ مسلم حکمران اسرائیل کا نام تک نہیں لیں گے، یہ یہودی کا نام تک نہیں لیں گے۔ لیکن اے یہودی تو سن لے، تجھے پیغام دینا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے حکمران ہیں، ان کی غیرت بڑی، لیکن ہماری غیرت نہیں بڑی۔ ہم نے رب کی بارگاہ میں قسمیں اٹھائی ہیں کہ اے یہودی جب تک زندہ ہیں، جب بھی ہمارا ہاتھ پڑا تیری گردن اتار کر تیرے سر پہ چڑھ کے رب کی توحید کا نعرہ لگائیں گے۔ ہمیں جب بھی رب نے موقع دیا اسرائیل سے اس ظلم کا بدلہ لیتے رہیں گے۔ اس پر جس کو تکلیف ہوتی ہو ہوتی رہے، لیکن ہمارے دل سے پوچھو کہ ہمیں اسرائیل کا درد کتنا ہے، مسلمانوں پر اسرائیل کی طرف سے فلسطین پر ہونے والے اس ظلم و ستم کا درد کتنا ہے، ہم سے پوچھو۔ ہم نے قسم اٹھائی، اور یہودی ہمارے محبوب کا فرمان بالکل سچا ہے، تجھے کہیں چھپنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ یہودی جس درخت کے پیچھے چھپے گے، فرمایا وہ پیڑ بھی بولے گا یا مسلم، اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، نکال اس کو قتل کر دے۔ وہ وقت آنے والا ہے یہودی تیری گردن پہ مسلمان چڑھ کے رب کی توحید کا نعرہ لگائیں گے، اور صرف توحید نہیں، اپنے نبی کی رسالت کا نعرہ بھی لگائیں گے۔ اللہ کا فضل ہے، ہم نے قسمیں اٹھائی ہیں، جب بھی زندگی میں اسرائیل کی گردن اتارنے کا موقع ملا یہودی کی، تو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وعدہ کرتے ہو نا سارے؟ جب بھی زندگی میں موقع ملا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا ہمارا، ایک ایک بچے پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے کے رہیں گے۔ یہ امت مسلمہ کے تاج ہے جہاد، جس کو آج امت مسلمہ نے ترک کر دیا، اور لولی پاپ کیا دیا گیا؟ کہا جہاد ہے جد و جہد سے۔ ہم نے اسلامیات میں سے جہاد کا باب نکالا، لیکن اس کا معنی تو باقی رکھا۔ جہاد جد و جہد سے ہے، تو ہم نے جد و جہد کا باب اسلامیات میں باقی رکھا ہے۔ کیسا لولی پاپ دے کہ امت مسلمہ کو جہاد سے دور کر دیا گیا۔ یاد رکھنا ہمارے نبی نبی الملاحم ہیں، وہ جنگ کرنے والے اور جہاد والے نبی ہیں، تو ہم بھی ان کے غلام جہادی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اور جو آج اغیار جہاد کی باتیں کر رہے ہیں، چاہے رام سورت ہو چاہے خاتیت ہو، وہ کبھی جہاد نہیں کر سکتے۔
ایک طرف وہ صحابہ کا منکر قولا، وہ کیسے جہاد کرے گا؟ جہاد کی حقیقی روح تو میرے رب نے صحابہ کی محبت میں رکھی ہے، کیونکہ یہ جتنا آج تک ہم تک اسلام پہنچا اس میں سارا کردار میرے محبوب کے صحابہ کا ہے، ان کی تلواروں کا ہے، ان کے جہاد کا ہے۔ اور دوسری طرف وہ طبقہ جو آج جہاد کی حقیقی روح سے غافل ہو، میں کہتا ہوں تم کیا جہاد کرو گے جنہیں پتہ ہی نہ ہو کہ جہاد تلوار سے جیتا جاتا ہے یا تلوار سرکار کی محبت سے جیتا جاتا ہے۔ انہیں تو خبر ہی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید سے پوچھو، آپ کی دستار گر جائے، تلواریں چل رہی ہو، آپ تلواروں کی پرواہ کیے بغیر اپنے امامے کو ڈھونڈے اور پھر سر پہ پہنے، لوگ پوچھے اے خالد بن ولید امامہ ہی تو تھا، بعد میں ڈھونڈ لیتے، کیا تھا؟ اگر تمہیں وہ تلوار لگ جاتی ایسی جس سے تمہاری جان چلی جاتی تو کیا پتا؟ خالد بن ولید نے کہا تمہیں نہیں پتا، یہ عام امامہ نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ میرے سر پہ ہے اس لیے خاص؟ فرمایا نہیں، فرمایا اس امامے میں میرے محبوب کا منہ مبارک ہے، جب تک یہ سر پہ ہوتا ہے میرا رب ہر جنگ میں فتح عطا